بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ جدہ سے 250 پاکستانیوں کو لے کر ایک اور پرواز کراچی روانہ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی ایک اور خصوصی پرواز PK8732 سعودی عرب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہشمند 250 پاکستانیوں کو لے کر جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ کرونا وائرس کے باعث سفری پابندیوں کے بعد جدہ سے کراچی کے لیے پہلی پرواز ہے۔ اس سے قبل جدہ سے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی گئی تھیں۔ خصوصی پرواز سے واپسی کے لیے ایمرجنسی طبی امور، اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج نہائی والے افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کونسلیٹ سے جاری بیان کے مطابق کونسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بھٹو نے ہفتے کو جدہ ایئرپورٹ پر مسافروں کو رخصت کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے پاکستانی ممکن ہوں انہیں عید سے پہلے وطن پہنچا دیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازوں کا شیڈول بھی بتایا گیا تھا۔ جمعے کو ایک پرواز ریاض سے لاہور جا چکی ہے۔ اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کوائف فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کے جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ واک کرنا بھی کرفیو کی خلاف ورزی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال شلہوب نے کرفیو قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ واک اور جاگنگ کو بھی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان وزارت داخلہ کی جانب سے پریس کانفرنس میں دیے گئے جواب کے حوالے سے بتایا ہے کہ کرفیو کا مقصد گھروں سے نہ نکلنا ہے اور جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس پر جرمانہ لاگو ہو جائے گا۔ ایسے افراد جو واک یا جاگنگ کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں وہ بھی خلاف ورزی میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو گروپ کی صورت میں 5 سے زائد واک کرتے ہیں ان پر 2 چالان کیے جائیں گے، ایک کرفیو کی خلاف ورزی کا جبکہ دوسرا چالان جمع ہونے کا، کیونکہ کرونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی حکومت نے کرفیو نافذ کیا ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سے پولیس نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں رات کے وقت محلوں میں بھی گشت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس دوران وزارت داخلہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعے محلوں میں پولیس کے گشت کے دوران ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیاں دکھائی گئی ہیں جن میں بعض لوگ محلوں میں گھوم رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرفیو کا مقصد لوگوں کو گھروں تک محفوظ رکھنا ہے۔ کرونا کے ایک دن میں ریکارڈ کیسز رپورٹ۔ سعودی عرب میں ہفتے کو کرونا کے ریکارڈ 2840 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ یوں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 52,016 ہو گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA اور سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ نئے مریضوں میں سے 34% سعودی شہری جبکہ 66% غیر ملکی ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 28,048 ہے۔ ان میں 166 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,797 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 23,666 ہو گئی جبکہ مزید 10 مریض ہلاک ہوئے۔ اس طرح اموات کی کل تعداد 302 ہو گئی۔ سعودی عرب میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی شرح 0.6% ہے جبکہ دنیا میں مرنے والوں کی شرح 7% تک ہے۔ ہفتے کو کرونا کے نئے مریض مزید 18,000 سے زائد کرونا ٹیسٹوں کے بعد سامنے آئے۔ ترجمان کے مطابق اب تک مملکت میں 5,70,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے مزید کہا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں خواتین اور بچوں میں کرونا کے کیسز بڑھے ہیں۔ اس کی وجہ فیملی تقریبات اور لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ ترجمان نے لوگوں سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں تاکہ کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں ہفتے کو سب سے زیادہ 839، جدہ میں 450، مکہ مکرمہ میں 366، مدینہ منورہ میں 290 اور الجبیل میں 180 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں جبکہ باقی دیگر شہروں سے ہیں۔ کرفیو کی خلاف ورزی، ایک دن میں 3,000 افراد زیر حراست۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تعداد بتاتے ہوئے کہا ہے
کہ صرف جمعہ کی شب 12 بجے تک مختلف شہروں میں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 3000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان کرنل طلال الشلہوب نے کرونا وائرس کے حوالے سے یومیہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ کرفیو کا اصل مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رکھنا ہے تاکہ ان کی صحت اس وبائی مرض سے متاثر نہ ہو۔ کرفیو میں وقفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ انتہائی ضرورت کے امور نپٹائے جا سکیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں کرنل شلہوب کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض میں ریکارڈ کی گئی ہیں، جہاں 1845 افراد کے چلان کیے گئے۔ مکہ میں 281 اور مشرقی ریجن میں 277 افراد کے خلاف کرفیو قوانین کی خلاف ورزی پر چلان کیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ترجمان داخلہ نے مزید کہا ہے، ایسے افراد جن کو کرفیو پاس جاری کیے گئے ہیں اور وہ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کرفیو کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ خلاف ورزی سے محفوظ رہنے کے لیے قوانین پر عمل کریں۔ بارش کے باوجود سیکیورٹی اہلکار کرفیو نافذ کرنے میں پیش۔ مکہ اور طائف میں جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب بارش ہوئی، تاہم سیکیورٹی اہلکار اس کے باوجود کرفیو نافذ کرنے کے لیے فرائض انجام دیتے رہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی اور کرفیو کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو بارش نہ روک سکی۔ طائف میں اور مکہ میں قائم تمام چیک پوسٹ میں معمول کے مطابق کام جاری رہا، جہاں سیکیورٹی اہلکار بارش میں بھیگتے رہے۔ سیکیورٹی اہلکار نے یہ پیغام دیا ہے کہ وطن کی سلامتی کے لیے خراب موسم بھی انہیں فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف کرفیو کو یقینی بنانے کے لیے جہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے فرائض کی انجام دہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہاں تمام شہروں کے رہائشیوں نے بھی کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کر رکھا ہے۔ مکہ، طائف، جدہ اور ریاض میں شام کے 5 بجتے ہی رہائشی اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ کرفیو صبح 9 بجے تک جاری رہتا ہے۔ ماضی اور حال، خاتون فوٹوگرافر کی تصاویر وائرل۔ مشرقی سعودی عرب کے معروف شہر الخبر میں ماضی اور حال کا سنگم اجاگر کرنے کے لیے سعودی خاتون فوٹوگرافر سارہ المقبل نے آپٹیکل لینس سے فوٹوگرافری کر کے ایسی خوبصورت تصاویر پیش کی ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سارہ المقبل نے الخبر میں پرانے ماڈل کی کاروں، قدیم طرز کے محلوں کا پہلو بہ پہلو عصر حاضر کی ماڈلز کی تصاویر پیشہ ورانہ طریقے سے کچھ اس انداز سے بنائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پسندیدگی کا اظہار کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آپٹیکل فیکٹوریل فوٹوگرافر سارہ المقبل کہتی ہیں کہ فوٹوگرافری کا آغاز 12 برس کی عمر میں کیا تھا۔ آپٹیکل لینس کے ذریعے فوٹوگرافری اپنے مزاج اور انداز کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے۔ تصاویر کے پروانے اس فن کو پسند کرتے ہیں۔ میں جتنی تصاویر بھی لیتی ہوں پذیرائی ملتی ہے۔ سارہ المقبل بتاتی ہے کہ میں نے الخبر کے حوالے سے ماڈل کو عصر حاضر کی لڑکی کی نمائندہ شکل میں پیش کیا، مگر یہ ایسی لڑکی ہے جس کی لاشعور میں آباء و اجداد کی ثقافت سے انسیت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سر پر حجاب لیتی ہے، 1979 کی ماڈل کی سرخ رنگ کی کار استعمال کرتی ہے۔ یہ ایسی لڑکی ہے جو سبزیاں خریدنے کے لیے گاڑی سے سبزی منڈی جاتی ہے، پسندیدہ فرنیچر اور پرانا سامان خریدنے کے لیے حراج یعنی کہ نیلام گھر کا رخ کرتی ہے۔ سارہ کا کہنا ہے کہ میں تصویر کشی کے دوران دھوپ کا سہارا لیتی ہوں اور توجہ طلب زاویے کو اجاگر کرتی ہوں۔ سارہ نے بتایا کہ مجھے مشرقی سعودی عرب کا شہر الخبر بے حد پسند ہے۔ میں نے آپٹیکل لینس کی مدد سے اس کی سڑکوں اور قابل دید مقامات کو تصاویر کی شکل میں اجاگر کرنے کی اپنے سے کوشش کی ہے۔ سعودی خاتون فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ مجھے تسلیم ہے کہ میرا آرٹ پورے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا۔ میں معاشرے کو اس کی اہمیت اور افادیت سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ عمل پہ ہم یقین محکم کے ذریعے کسی نہ کسی دن اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاؤں گے۔ سارہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تصاویر کی زبانی سعودی عرب کی حقیقی منظر کشی عالمی اخبارات میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لوں گی۔ سعودی عرب کے ثقافتی اور سیاحتی کارناموں کو تصاویر کی شکل میں دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔